اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارک محمد وآل محمد وسلم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ یا باری تعالیٰ وہ زبان دے جو زبان تیرے ذکر میں چلے، وہ زبان دے جو محمد مصطفیٰ کی درود و اسلام میں بسر ہو، وہ زبان دے جو آل محمد کی تعریفوں کے لیے، ان کی تعریف تو ہم کر نہیں سکتے لیکن ان کی تعریف کرنے کا حق ادا کرنے کا حق پورا کر سکے۔ تو آج میں چونکہ تینوں دو ویڈیوز میں نے اسی ریفرنس سے پہلے ایک آپ تک پہنچائیں، ایک ویڈیو میں پھر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بھی انہی کا ایک لنکیج ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی کہ ہر زمانہ دیکھیں اللہ قسم اٹھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں بہت دفعہ جتنی دفعہ اس سورت کو پڑھا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس حساب سے اللہ کہتا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، کیا ان الانسان لفی خسر، بے شک اللہ کہتا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن پھر کیا کہتا ہے انسان، کہتے ہیں نا جب صحابہ تک یہ بات پہنچی تو نبی کے جو باوفا ساتھی تھے وہ کانپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کیا کہتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ان کی رو رو کر ان کی ہچکی بند گئی، لیکن مالک کے حبیب نے ان کو تشفی و تسلی دی کہ قرآن کی یہ آیات بھی نازل ہو چکی ہیں۔ کون؟ الا الذین، لیکن وہ لوگ نہیں، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق جنہوں نے جو حق پر چلے، وتواصوا بالصبر اور جو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہاں ایک بات میں کر کے، چونکہ میرا جو ٹائٹل ہے، جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کی ایک کربلا ہے، ہر زمانے کی۔ میں صرف تھوڑی سی ان کی آخری آیات کے اوپر بات کر کے پھر میں ہر زمانے کی کربلا کے اوپر بات کر کے پھر میں بات اپنی کمپلیٹ کرتا ہوں۔ کیا کہا گیا؟ کہتے ہیں نا 100 نمبر ہیں، اگر جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم پہ 100 نمبر ہوتے ہیں پاس ہونے کے، اور آج کل جو سیمسٹر سسٹم ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اتنے اتنے نمبر آپ ہر پورشن میں لیں گے تب آپ پاس ہوں گے۔ تو یہاں بھی وہی آیت میں یہ ہے، الا الذین آمنوا، ایمان لانے کے 25 نمبر ہیں، عامل الصالحات کے 25 نمبر ہیں، وتواصوا بالحق کے 25 نمبر ہیں، وتواصوا بالصبر کے 25 نمبر ہیں۔ اب یہاں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پورشن میں سے 25 نمبر لے لیں، دوسرے میں سے بھی 25 لے لیں پورے۔ فرض کے جو بہت بڑے مچھندر ہوتے ہیں، نوازی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، ویسے تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کسی مارکیٹ میں جایا کریں، اگر مارکیٹ میں کسی جگہ لکھا ہو کسی دکان کے اوپر کہ حاجی صاحب، تو اس حاجی سے آپ نے سامان کبھی نہیں لینا۔ کسی کے ماتھے پر محراب بنا ہوا ہو تو اس کی وہ محراب کے اندر نہیں، بے شک یہ اللہ پاک کا فرمان ہے سورہ محمد میں کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، یہ اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہے، لیکن یہ فضل نہیں ہے کہ آپ کے کام ہی ٹھیک نہ ہوں۔ آپ اپنی روٹین لائف میں آپ اتنے زیادہ آپ وہ ہوں، اپنا خراب ہوں، آپ حق پر چل ہی نہ سکتے ہوں، تو آپ کیسے کہیں گے کہ میں نمازی ہوں؟ اب یہ ہے کہ فرض کیا آپ 2 پورشن میں 25 نمبر لے کر 50 نمبر 100 میں سے لے کر پاس ہو جائیں، آپ پاس نہیں ہوں گے۔ آپ نے ہر پورشن میں سے پاس ہونا ہے۔ آپ نے آمنو، ایمان لا کر بھی اس میں سے پاسنگ مارکس لینے ہیں، عامل الصالحات میں سے بھی پاسنگ مارکس لینے ہیں، وتواصوا بالحق سے بھی پاسنگ مارکس لینے ہیں، وتواصوا بالصبر سے بھی پاسنگ مارکس لینے ہیں۔ چاروں پورشن پاس کریں گے تب آپ کمپلیٹلی پاس ہوں گے، ورنہ آپ پاس نہیں ہوں گے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کمیولیٹیو رزلٹ آ جائے گا اور آپ پاس ہو جائیں گے، نہ۔ ہر زمانے کی کربلا ہے، اور اس کربلا کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ اس کربلا کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کتنے حق پرست ہو۔ بس کہا گیا نا کہ مولا امام حسین علیہ السلام سے نے پوچھا کہ یا حسین، اگر ہمیں یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ حق کیا ہے تو ہم کیسے پہچانے حق کیا؟ انہوں نے کہا جہاں باطل کے تیر لگ رہے ہوں گے حق وہ ہوگا، جہاں لوگ کم ہوں گے حق وہ ہوگا۔ جس طرح آج یہ جو یہ یوتھیوں کا قائد عمران خان کہتا ہے جی میرے ساتھ تو میرے تو اتنے بڑے فالوور ہیں، ایک ٹک ٹاک کھولتا ہے تو ملین فالوورز ہوتے ہیں، دوسرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ کھولتا ہے وہاں ٹریلین فالوورز ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اسی کی مثال ہے۔ آج کل تو یہ تو وہ قوم ہے جس قوم کو یہ کہا جائے کہ لاہور دا ایک ہی پاوا اختر لاوا، اس کے کروڑوں فالوور ہو جاتے ہیں، جو کہ حق کی بات کرے گا اس کا 0 فالوور بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟
کہ یہ لوگ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ان کی جو کان ہے وہ سیسا کی طرح، سیسا پگھلا ہوا سیسا بیچ میں پڑا ہوا اور وہ بند ہو چکے ہوئے۔ تو حسین نے کیا کہا، جہاں باطل کے تیر لگ رہے ہوں گے وہ حق ہے، جہاں لوگ زیادہ ہوں گے وہ باطل ہے، جس بندے کے دوست زیادہ ہوں گے وہ باطل ہے، جس کے دشمن زیادہ ہوں گے وہ حق ہے، جو اپنی پہچان رکھتا ہوگا وہ حق ہے، جو دوسروں کی تھیوریز کو لے کر چلتا ہوگا وہ باطل ہے، جو اپنی تو جو اللہ کی تو دین کی اصل کو لے کر اپنے کو اپنے آپ کو اس کے اوپر لے کر چلے گا، کسی بھی یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو فقہ کے امام بنے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں جی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ، الطلاق مرتان کا مسئلہ، 3 طلاقوں والا، اس کے اوپر میں پھر انشاءاللہ کبھی بات کروں گا۔ تو مجھے بتائیں کہ دین میں تو کہیں بھی نہیں ہے آپ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے ہی نہیں سکتے۔ اب جنہوں نے آج تک دی ہیں، جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جن کے بچے تباہ ہوئے ہیں، ان کا کون ان کا جواب دے گا؟ مجھے یہ بتائیں، کون سا مولوی دے گا؟ اس وقت تو جب محشر کا میدان ہوگا لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، وہاں جواب کون دے گا؟ لیکن کیوں؟ ہم نے حق کو پہچانے ہی نہیں۔ ہم نے جب حسین علیہ السلام دیکھیں، مولا حسین نے پھر فرمایا کہ جب اللہ آپ کو کوئی بلند مقام، جب آپ کی مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اللہ آپ کو سب سے زیادہ بلند مقام دینے والا ہوتا ہے۔ وہ یوسف جس کو مصر کے بازاروں میں بیچ کر 7 سال قید کروایا گیا زلیخا کی چال بازیوں کی وجہ سے، وہ یوسف مصر کا بادشاہ بنتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر زمانے کی اپنی کربلا ہوتی ہے، ہر زمانے کا اپنا حسین ہے، ہر زمانے کا اپنا یزید ہے۔ میں تو اس سے تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں، ہر محفل کا ایک یزید ہے، ہر محفل کا ایک حسین ہے۔ اگر آپ 4 بندے بیٹھے ہوں، آپ کے 4 بندوں میں سے ایک یزید ہوگا، آپ 4 بندے بیٹھے ہوں، 4 بندوں میں سے ایک حسین کا فالوور ہوگا۔ اس لیے تو میرے حسین نے نہیں فرمایا، حسین نے کیا فرمایا؟ کوئی بندہ یہ نعرہ نہیں مارتا، لوگ نعرہ یہ مارتے ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، کہ وہ بندہ جو حسین کے راستے پر چل رہا ہے وہ حسینی ہے، جو یزید پلید کے راستے پر چل رہا ہے وہ یزیدی ہے، جو اس سسٹم کا علاقار ہے وہ یزیدی ہے، جو اس سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا وہ یزیدی ہے۔ ہاں وہ بندے مجھے بتائیں، لوگ ہیں جی بینکوں میں کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں کیا نہیں ہے جی، ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں سکون قلب نہیں ہے۔ وہ جب تم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، جب تم ڈائریکٹلی سورہ بقرہ کی توہین کر رہے ہو، جب تم خود یہ کہہ رہے ہو جی کہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے سود اللہ سے جنگ کے مترادف ہے، تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، تم کامیاب کیسے ہوگے؟ تم کام کر رہے ہو شراب نوشی اور اس کا بردہ فروشی کا، اور تم کہو جی کہ ہمیں سکون آ جائے، کیسے سکون ملے گا؟ تم یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، سکولوں کے استاد ہو، تم دن پورا اپنے سپر آرڈینیٹ کی کاسالیسیوں میں لگے رہو، تمہاری کلاسیں ویران پڑی رہیں، تمہارے بچے تو آج کل خوش ہی اس سے ہوتے ہیں جو ان کو کام کرواتے ہی نہیں ہے نا۔ لیکن جب آپ یہ کریں گے تو آپ کیسے کہیں گے آپ کو سکون آئے گا؟ آپ کے گھر میں کیسے سکون آئے گا؟ آپ کے بچے کیسے تھنکرز بنیں گے؟ وہ تھنکرز تو چلو بننے ہی ختم ہو گئے۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے چو 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بچایا چوہا نیچے آیا، تو ہم کیا تربیت کریں گے؟ جب ہم یہ کہیں گے اپنے متعلمین کو کہ یہ جو اے فار ایپل ہے، ایپل سے ایپل بناتے ہیں جی آج کل جو ممی ڈیڈی، جو یہ مونٹیسوری سسٹم جو ہے نا، جس میں کنڈر گارٹن 7 سال بچے کے تباہ و برباد کرتے ہیں، کہ اے فار ایپل، اگر آپ کہیں اے فار اللہ، ایم فار محمد، تو کیا اس کی آپ تربیت نہیں کریں گے؟ لیکن ہماری تربیت تو کیا ہوتی ہے؟ جو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولے گا وہ بہت بڑا فلاسفر ہے۔ انگلش از جسٹ سورس آف کمیونیکیشن، اٹ از ناٹ دا سورس آف یور attention, it is not a source of your attributes, it is not a source of your maternity growth, it is not a source of your learning or eagerness, it is not a source of your Socratic method. یہ سوکریٹک میتھڈ کا سورس تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کوشچن آنسر کا میتھڈ سوکریٹک سورس تو ہوگی آپ کی مدر لینگویج۔ جب آپ کو آپ کی زبان ہی نہیں آتی، آپ پہلے سوچیں گے اس کے لیے میں لفظ کون سا ادا کروں گا، اس کے ساتھ میں فرض کیجیے لوگ تو اسی میں لگے رہتے ہیں کہ میں اس کے بعد آئی این جی لگاؤں گا یا ای ڈی لگا دوں گا، اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ تو وہ سوچیں گے کیا؟ پوری زندگیاں وہ پڑھنے میں گزارتے ہیں۔
اگلی زندگیاں ڈگری کی فوٹو کاپی میں گزارتے ہیں، اس سے اگلی زندگیاں انگلش کے آئلٹس کورس میں لگاتے ہیں، تو اس کے بعد سیدھے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، خدارا اپنے زمانے کو سوچیں، اپنے زمانے کو اپنائیں۔ وہ اپنائیں گے کیسے آپ؟ جب آپ کی، میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ چلو سرچ کریں، جس زمانے میں مسلمانوں نے رول کیے، البیرونی کے زمانے میں، جابر بن یان کے زمانے میں، ابن الاشیم کے زمانے میں، ابو علی سینا کے زمانے میں، وہ کیا تھا؟ ان کی اپنی زبان تھی عربک، لوگ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور جب تم ذلیل و خوار ہوئے، تم گوروں کے پیچھے لگے، میں نہیں کہتا کہ انگریزی سیکھنے میں کوئی ممانعت ہے، لیکن آپ انڈکٹیو لرنر بنیں گی تب جب آپ کو اپنی چیز کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہوگا۔ اس لیے میں یہی بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر لگا رہا ہے وہ آپ کے وقت کا یزید ہے، جو آپ کو ان سے دور کر کے آپ کو اپنی اوریجن کے اوپر لا رہا ہے وہ وقت کا حسین ہے، جو آپ کو ظالموں کے خلاف لڑانے کی ترغیب دے رہا ہے وہ وقت کا حسین ہے، جو اس عدلیہ آئین نکال کر اس نظام کا جو دشمن ہے وہ وقت کا حسین ہے، جو عمران خان، نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، جماعت اسلامی، دعوت اسلامی، تحریک لبیک، ان کا جو حامی ہے وہ وقت کا یزید ہے۔ وقت کا حسین کیا؟ جو ان کے خلاف ٹکرائے گا، جو اللہ اور رسول کی بات کرے گا، جو اللہ اور رسول کے دین کی بات کرے گا، جو اس دین کے تقاضوں کی بات کرے گا۔ دین کی بات کرنا آسان سا کام ہے۔ وہ کل ایک میں جا رہا تھا تو بڑی ایک زبردست کسی نے بات کی کہ اب سورہ نمل ہے، اس میں چونٹی کا واقعہ سارا، اس میں جناب سلیمان علیہ السلام کو جو اپنا خط آتا ہے، خط کے اوپر انہوں نے جو ملکہ بلقیس کو خط لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ وہ سلیمان جو اللہ کا رسول ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو اللہ کا نائب ہے، تو پھر آگے ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہاں ہدہد، یہ جو میرا پایا تخت ہے، اس میں سے یہاں سے یہ مطلب سوراخ، یہ جو سوراخ بنا ہوا اس پہ دودھ کیسے آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ پرندوں نے تو وہاں سارے صاحبان بنے ہوئے، انہوں نے کہا یہ ہدہد جو ہے یہ کہیں، اس کے اوپر بھی بڑی توجیہ ہے کہ ہدہد کوئی پرندہ تھا یا ہدہد ان کی فوج کے جرنیل کا نام تھا، یہ بھی ایک بڑی توجیہ ہے۔ لیکن میں وہ بات کرتا ہوں جو لوگوں تک بات میری پہنچ جائے، یہ نہ ہو کہ اگلی بات سے بھی بھول جائیں۔ تو کیا یہ سارے، مطلب میرا کہنے کا، یہ سارے واقعات ہیں، یہ ہمیں سیکھنے کے لیے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ آپ ان واقعات سے سیکھ کر اپنی لرننگ کو، اپنی تھنکنگ کو امپروو کریں۔ اور ہمیں مولویوں نے لگا دیا کس کے اوپر؟ چوما چاٹی کے اوپر۔ ہم تو قرآن کو پکڑتے ہیں، اس کو پڑھ کو چومتے رہتے ہیں دن پورا۔ اس سے بہتر تو اور بھی ہیں جو ہر نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اس کو وہیں رکھ کر سو جاتے ہیں۔ رام کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ، وہ تو گستاخ ہیں۔ وہ گستاخ نہیں، گستاخ ہم ہیں جو قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے۔ وقت کے یزید ہم ہیں، جس کو کسی نے کسی کام پر لگا دیا، بعد لگ گئے۔ پہلے لگا دیا مولویوں نے کہ یہ میک ڈونلڈ اور KFC سارے بند کرو جی، ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ آج وہ فلسطینی کے آزاد ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ آپ کی آنکھوں کے اوپر تھوپے لگے ہوئے ہیں، اور وہ تھوپے کون لگاتا ہے؟ وقت کے یزید۔ اس لیے وقت کے یزیدوں کو پہچانو، وقت کے حسینوں کو پہچانو۔ حسین تو وہی تھا جو ایک تھا، اللہ نے بنایا، لیکن اس حسینیت کے جو پیروکار ہیں وہ اس حسین کے نقش پا پر چلتے ہوئے وہ اس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے زمانے کی کربلا کو برپا کریں۔ جب آپ کے زمانے کی کربلا برپا ہو جائے گی تو پھر آپ اس کربلا میں حسین کا رول پلے کریں، نہ کہ جم گٹھوں کی شکل میں یزید کے فالور بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔